ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی بات سے اگر میں صحیح سمجھی ہوں تو اس میں ہم یہ زیادہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اسرائیلی اٹیک ہوا قطر کے اوپر ابھی حالیہ دنوں میں، یہ اس کے بعد کے کانٹیکس میں اس کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ خالص مطلب زیادہ اس میں سعودی ایسپریشنز کا عمل دخل ہے۔ جی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بہت عرصے سے یہ ڈسکشن چلتی رہی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی دوسری دفاعی میں کس طرح سے کوآپریٹ کریں۔ تو یہ اگریمنٹ کا جو سلسلہ ہے یہ کافی عرصے سے ٹھیک ڈسکشن ہے، میں ہے، اچھا پر it has been triggered by the attack on Qatar۔ اچھا، اب یہ ایک کویسچن ہے جو کہ لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ معاہدہ ہوا، دو ممالک کے درمیان ہوا، پاکستان کو ایک بڑا اہم ایک طریقے سے جس کو کہتے ہیں امپورٹنس ملی گلوبل سٹیج پہ، یہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن جو چیز سمجھ میں لوگوں کے نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ چائنا حالیہ دنوں میں پاکستان کے ساتھ مکمل طور پہ ڈیفنس میں کھڑا تھا جب ہماری بھارت کے ساتھ ایک جھڑپ ہوئی، اور ہمارے اور چائنا کے درمیان کوئی اس قسم کا ریٹن اگریمنٹ نہیں ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے بہت دیرینہ تعلقات ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، وہاں پر ہمیں اگریمنٹ کرنا پڑا۔ تو یہ دونوں سچویشنز ڈیفرنٹ ہیں، مطلب وہاں اگریمنٹ کیوں نہیں ہے اور یہاں پر اگریمنٹ کیوں ہے، یہ چیز لوگ سمجھنا چاہیں گے ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے۔ جی دیکھیں، چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اتنے پرانے ہیں، اور اس میں یعنی کہ ہم نے دونوں طرف سے ڈیمونسٹریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ چین نے ہماری ہر جنگ میں چین نے ہماری کس نہ کس طریقے سے مدد کی ہے۔ اس کے اوپر تو بالکل ہی ایک ایشورنس ہے کہ چین پاکستان کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی نقصان نہیں جو پہنچائے گا، نہ وہ پہنچانے کے لیے وہ دیکھے گا اور اس کا رسپونڈ کرے گا۔ تو ہمیں وہ پوری ایشورنس ہے۔ جہاں تک کہ سعودی عرب کا یہ مسئلہ ہے، وہ جیسے کہ کیونکہ اب ان کو دکھانا ہے اسرائیل کو اور دوسرے ملکوں کو کہ جی ہمارے پاس دفاعی قابلیت اب ہے جس سے ہم آپ کو روک سکتے ہیں اور تھریٹ کر سکتے ہیں۔ جو یہ معاہدہ جو ہوا ہے یہ ڈیفینسو ہے، یہ اوفینسو معاہدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں پاکستان، منیر اکرم صاحب، اس میں پاکستان کیا ٹیبل پہ لا رہا ہے اور سعودی عرب کیا ٹیبل پہ لا رہا ہے؟ کہ پاکستان، دیکھیں پاکستان کی جو دفاعی کیپبلٹیز ہیں وہ تو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر لی ہیں۔ یہ 4 دن کی جو جنگ ہوئی ہے ہندوستان کے ساتھ، اس میں پوری دنیا کو نظر آیا کہ ہماری کیا کیپبلٹیز ہیں۔ نہ صرف جو ہماری نیوکلیر قوت ہے وہ ایک طرف ہے، پر ہماری جو کنونشنل کیپبلٹیز ہیں وہ بھی نظر آ گئی ہیں۔ ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کیپبلٹی ہے، ہماری انٹیلیجنس کیپبلٹی ہے، سیٹلائٹ کیپبلٹی، یہ سب کیپبلٹیز ڈومینز میں جو ہے اس سے یہ نظر آ گیا کہ پاکستان ایک ویلیوبل پارٹنر ہو سکتا ہے دفاعی ایریا میں۔ اور وہ میرے خیال میں اس وقت سعودی عرب obviously جیسے وہ ٹریگر ہوا قطر کا اٹیک، انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ جی اس وقت ہم نے کچھ دکھانے کے لیے ہم نے یہ معاہدہ کرنا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بالکل ہم لیگلی بائنڈ کریں دوسری طرف۔ اچھا ٹھیک ہے، اور امریکہ کے حوالے سے بھی منیر اکرم صاحب بات ہو رہی ہے کہ کیا امریکہ آن بورڈ تھا اس ساری سچویشن کو؟ جس طرح بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا یہ چیز ہو رہی ہے اور ہم اس کو اور قریب سے دیکھیں گے اور زیادہ جانچ پڑتال اس کی کریں گے، لیکن کیا امریکہ کو بھی یہ بات پتہ ہوگی آپ کے مطابق، آپ کے تجربے کے مطابق، یا اگر ان کو نہیں بھی پتہ تو وہ آن بورڈ ہیں؟ مطلب از یو ایس اوکے ود اٹ، یا ان کو اپنے خطرات لاحق ہو گئے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ جو ہماری جو مذاکرات چل رہی تھیں سعودی عرب کے ساتھ، وہ تو کچھ چھپی بھی نہیں بات تھی، وہ سب جانتے ہیں، اور ہندوستان بھی جانتا تھا اور امریکہ بھی جانتا تھا کہ جی ہماری یہ مذاکرات جو ان کی بات چیت چل رہی ہے کہ جی ہم کس طرح سے ہماری دفاعی ریلیشن شپ کو کیسے آگے بڑھائیں۔ تو اٹ از نو سرپرائز فار دیم۔ یہاں تک کہ whether they are on board یا not on board وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، پر کوئی سرپرائز نہیں ہوگی اس معاہدے سے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ the time is right for the new strategic alignments after Doha attack technically۔ جی یہ
یعنی جیسے میں نے کہا کہ اب اس کی ضروریات سعودی عرب کو نظر آ گئی یہ قطر کے انسیڈنٹ کے بعد میں کہ کچھ ہم نے دکھانے کے لیے، ہم نے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس قوت ہے اچھا، اور منیر ریزسٹ اکرم کرنے صاحب، کے لیے یہ کوئی بھی سٹیپ تھریٹ۔ سعودی عرب کی جانب سے خالصتاً اسرائیل کو دکھانے کے لیے لیا گیا ہے؟ جس طرح ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو ہمارا تو ایک دشمن ایسٹرن بارڈر پہ بیٹھا ہے، بھارت ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہماری اس کے خلاف ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے یا مزید اس کو انہینس کرنا ہے۔ سعودی عرب کو کس کے خلاف ڈیٹرنس چاہیے؟ اسرائیل کے خلاف ہی ان کا یہ پلان ہے سارا؟ جی پہلے دیکھیں، کچھ سال پہلے سعودی عرب کا کنسرن ہر وقت ہوتا تھا ایران کے بارے میں اچھا، کہ ایران، بالکل ایران نیوکلیر کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے، تو پھر ہم کس طرح سے اس کو ڈیٹر کریں گے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں پاکستان کی طرف انہوں نے دیکھا۔ پر اب یہ اسرائیل نے جو حرکتیں کی ہیں پچھلے 2 سال سے، ہر طرف اپنے نیبرز کو مارا ہے، اور آج جا کے پھر قطر کو جو اٹیک کیا ہے، قطر ایک یو ایس ایلائی ہے، اس پہ اٹیک ہوا، تو اس سے میرے خیال میں بہت ان کی رونٹیں کھڑی ہو گئیں کہ اب اسرائیل ہمارے اوپر بھی کر سکتا ہے اس قسم کا حملہ۔ تو ان کو یہ نظر آیا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ دکھا کے اور ہم نے یہ معاہدہ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ، سو دیٹ وی ہیو ڈیٹرنس کیپیبلٹی۔ اچھا، اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ظاہر ہے مختلف لوگ، مختلف ڈپلومیٹس بھی اس ڈیل کے اوپر یا اس اگریمنٹ کے اوپر اپنا تبصرہ، تجزیہ دے رہے ہیں، ٹویٹر پہ بھی دے رہے ہیں۔ سو زلمے خلیل زاد کی ٹویٹ منیر اکرم صاحب میرے سامنے آئی، بڑی انٹرسٹنگ، اس کے 1-2 پوائنٹس ہیں، میں ریڈ کروں گی، پھر آپ سے اس پہ جواب چاہوں گی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ڈز دس کنفرم لانگ اسٹینڈنگ رومرز دیٹ دا پاکستانی نیوکلیئر ویپنز پروگرام از unofficially co-sponsored by the Saudis? Does the agreement have secret annexes, and if so, what do those say? Is the agreement an indication of declining confidence in US deterrence and defense on the part of Saudi Arabia and perhaps others? یہ 3 پوائنٹس بڑے مجھے انٹرسٹنگ لگے، اس پہ میں آپ کا جواب چاہوں گی زلمے خلیل زاد کے لیے۔ جی یہ دیکھیں، ایک لیول پہ تو زلمے صاحب جو ہیں وہ تھوڑی سی شرارت کرتے ہیں، ان کی ہمارے ساتھ جو رویہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ کوئی اچھا نہیں رہا ہے، اور تو یہ سوال اٹھانا کہ جی یہ کس طرح سے فنڈ ہوا ہے وغیرہ، یہ پروگرام جو پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہمارا انڈیجنس رہا ہے، ہم نے خود بنایا ہے، اپنی سیکریفائسز دے کر ہم نے بنایا ہے، تو اس پہ میرے خیال میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ سعودی عربیہ کیا چاہتا ہے، obviously سعودی عربیہ تو اب جو حملے ہوئے ہیں عرب ممالکوں کے خلاف اسرائیل نے جس طرح سے برتاؤ کیا ہے، تو سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کنسرنز obviously انٹینسیفائی ہو گئی، اور ڈکلائن ہو گیا کانفیڈنس یو ایس کی ڈیٹرنس کے اوپر بھی۔ یو ایس کی obviously نظر آ رہا ہے کہ جی اگر قطر کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، جہاں ان کا سر میں بڑا اڈا بیٹھا ہوا ہے، جو اگر قطر کے خلاف وہ حملہ نہیں روک سکتے ہیں، تو سعودی عرب کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے وہ یمن سے جو کچھ اٹیکس ہوئے تھے، جو لوگ کہتے تھے کہ ایران نے اسپانسر کیے، اس وقت بھی ٹرمپ صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی، اور رسپانس نہیں ہوا تھا اس کا۔ تو اگر یہ سب چیزیں آپ اگر دیکھیں ایکیومولیٹ ہو رہی تھیں، اور سعودی عرب کی obviously یہ نظر میں آ رہا ہے کہ جی ہمیں کوئی کریڈیبل سیکیورٹی گارنٹی کی ضرورت ہے، اور امریکہ کی جو سیکیورٹی گارنٹی وہ اسرائیل کے خلاف ہمیں نہیں ملے گی، بالکل۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی طرف انہوں نے یہ رخ لیا۔